نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ماہ رمضان کی 20 تاریخ ہے اور اختلافات روایت کے ساتھ آج ہی کی تاریخ مولائے کائنات شیر خدا حضرت حیدر کرار حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ بعضوں کے نزدیک 21 تاریخ ہے، بعض کے نزدیک 20 رمضان المبارک ہے۔ اسی مناسبت سے تذکرہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کی آج کی نشست میں سعادت حاصل کی جائے گی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، کائنات کا بچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جانتا ہے۔ بہت سارے حضرات ان کے فضائل سے واقف ہیں، ان کے مناقب بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں اور کمالات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی 2 طرح کی رشتہ داریاں رہی۔ ایک تو آپ کے چچا زاد بھائی بھی آپ تھے، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیٹی شہزادی کونین خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ سے کیا تھا۔ آپ اس حساب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد بھی رہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبیوں کا مالک بنایا تھا۔ ان کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و حکمت کے چشمے جاری فرما دیے۔ آپ کی واعظ و نصیحت، آپ کے حکمت آمیز کلمات آج تک تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور اگر مختصراً یہ کہوں کہ قرآن و حدیث کے بعد اگر کسی کے سب سے زیادہ اقوال امت کے اکابرین سے ملتے ہیں تو وہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کوئی فرد ایسا نہ تھا جو آپ سے سوال کرتا تھا اور اس کا جواب نہ پاتا ہو۔ یہ تو علم کا معاملہ تھا، اس کے علاوہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ سخی لوگوں کا گھرانہ رہا۔ ان کے در پہ آ کر مانگنے والے کو کبھی مایوس نہیں کیا گیا۔
اگر نبی ہوتا تو سائل کی ضرورت کو پورے کرنے کے لیے اپنے گھر کی چیزوں کو کسی کے پاس میں کچھ وقت کے لیے رہن رکھا کر اس سائل کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افراد میں سے ہے جنہوں نے ابتدائی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور پھر اس وقت سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاری۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اور صحبتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی علوم میں مہارت عطا فرمائی تھی، یعنی اس وقت میں آپ کا ان علوم میں کوئی ثانی نہ تھا۔ بہت سارے ایسے فیصلے بھی آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں کیے کہ جن کو اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ تاریخ نے سنہرے الفاظ میں لکھے ہیں، سنہرے حروف میں لکھے ہیں۔ ایسے فیصلے کہ جس کا مکمل ہونا ناممکن تھا، یعنی جو فیصلے ہونا ناممکن تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی آسانی سے وہ فیصلے فرمائے۔ اگر ہم حدیث کی بات کریں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے بہت زیادہ روایتیں لی ہیں، اور آپ کے ذریعے سے محدثین تک وہ روایتیں پہنچی ہیں، صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے۔ اگر آپ کے زہد و تقویٰ کی بات کریں تو اس کے متعلق بھی اکابرین فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں زہد و تقویٰ میں یکتا و تنہا تھے۔ انہوں نے جس انداز کا زہد اختیار کیا ہے، جس انداز کا تقویٰ اختیار کیا ہے، یقیناً وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر قرآن کریم کے علوم کے ذریعے دیکھیں تو اس معاملے میں بھی آپ اپنے دور میں یکتا و تنہا تھے، بلکہ آپ تو یہاں تک کہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو قرآن کریم کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے آ کر پوچھ لے، میں بتاؤں گا کہ یہ آیت کب، کہاں، کیوں اور کس وجہ سے نازل ہوئی۔ اسی لیے کچھ حضرات کو اگر قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنا ہوتا تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ علوم سیکھتے جن علوم کی قرآن کے حوالے سے ان کے پاس میں کمی تھی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ایک عظیم اور نمایاں شخصیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا آپ کو مکمل فائدہ عطا فرمایا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاملہ یہ بھی رہا کہ آپ بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اس وقت سے جب کہ ابھی حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا۔ اس حساب سے بعض مورخین لکھتے ہیں کہ شرک سے آپ کا کوئی رابطہ ہی نہ تھا، کفر کے قریب تک نہیں گئے، کیونکہ بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو طالب کے مکان میں فاقے کی نوبت آ گئی،
اولاد کی زیادتی کی وجہ سے، معاش کی کمی کی وجہ سے گھر میں کھانا پکنا اور گھر میں سامان آنا بڑا مشکل ہو گیا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس، جو اس وقت میں بہت زیادہ خوشحال تھے، ان سے کہا کہ ہمارے ایک چچا ابو طالب بڑے کثیر العیال ہیں، بہت زیادہ اولادیں ان کے پاس ہیں، اور ابھی حالات بھی ان کے سازگار نہیں ہیں، لہٰذا کیوں نہ ہم یہ کام کریں کہ ان کی اولاد کی ذمہ داری ہم لے لیں، ان کی کفالت کریں، تاکہ ان سے گھر کا بوجھ کچھ کم ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ تشریف لے گئے اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ جو حالات ابھی ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے بچوں کی کفالت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو چھوڑ کر باقی یہ دونوں بیٹے ہیں، آپ جس کو چاہیں اپنے پاس میں رکھ لیں۔ حضرت عباس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں ایمان لا چکے، حالانکہ ابھی حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے ساتھ میں لے لیا۔ اس کی ایک وجہ اکابرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو کفالت حضرت ابو طالب نے کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس احسان کے چکانے کا موقع مل گیا، اور حضرت علی کی صورت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اس احسان کو کما حقہ چکانے کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے کی ہے۔ مورخین نے بیان فرمایا کہ 10 سال پہلے حضور کے اعلان نبوت سے حضرت علی کی ولادت ہوئی ہے، خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ مشہور روایتیں اس کے تعلق سے موجود ہیں۔ آج بھلے ہی امت کے کچھ اپنے آپ کو دانشور سمجھنے والے اس بارے میں تنقیدیں بھی کرتے ہیں اور اس بارے میں تقریریں بھی کرتے ہیں، مگر یہ بات مسلم ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس عرض کرنا یہ ہے کہ 13 رجب المرجب سے 16 رجب المرجب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ نہیں کھولی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چاچی فاطمہ بنت اسد، یہ بھی بعد میں ایمان لا چکی تھی، جب گئے اور جا کر مبارکباد پیش کی تو انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ بچے نے اب تک آنکھ نہیں کھولی ہے، شاید لڑکا نابینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کے قریب گئے تو آپ نے آنکھ کھول کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار فرمایا، اور پھر بچپن ہی میں اپنے شعور کی خبر آنے والی امت کو دے دی کہ علی نے سب سے پہلے دیکھا ہے تو حضور ہی کو دیکھا ہے، اور آنکھ بند اس لیے رکھی تھی کہ اب تک حضور تشریف نہیں لائے تھے، اور جب حضور تشریف لائے تو مولا علی نے حضور کو دیکھا۔ اب جنہوں نے ایسے عالم میں کہ جب کہ بچوں کو کسی قسم کا احساس و خیال نہیں رہتا، جب اس وقت میں انہوں نے حضور کو دیکھا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ساری زندگی وہ حضور کو دیکھتے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور آپ کے احکام کے مطابق آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ آگے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے واقعات بھی پیش کریں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا نام علی رکھا گیا،
آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور کنیت آپ کو عطا فرمائی، ابو تراب، اور اس نام سے اگر کوئی آپ کو پکارتا تھا تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ہی محبت اور بہت ہی مشفقانہ انداز میں یہ نام آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اسلام لانے کا واقعہ آپ کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رہا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال کو اعلان نبوت سے پہلے بھی دیکھتے تھے۔ حضور کے معاملات پر بڑی گہری نظر تھی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضور کیا کرتے ہیں، پھر کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آتی تب بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت فرما لیتے۔ ایک روایت ہے کہ 9 سال کی عمر تھی، ایک روایت ہے کہ 10 سال کی عمر تھی، اور ایک روایت ہے کہ 14 سال کی عمر تھی۔ مختلف روایتیں ہیں، مگر مشہور یہ ہے کہ بچپن میں سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اعلان نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور ام المؤمنین کو انہوں نے عبادتیں کرتا ہوا دیکھا، تو ایک مرتبہ پوچھ بھی لیا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری رسول بنا کر اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اعلان نبوت ہو چکا ہے، سب کے سامنے اظہار بھی کر دیا گیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس دین کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے، سب سے پہلا اصول اس دین کا یہ ہے کہ بندہ اپنے کفر و شرک سے بیزار ہو کر اس دین کو قبول کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے والد سے مشورہ کر کے آپ کو کل جواب دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ابھی ان باتوں کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے، ابھی لوگوں کو چپ کے مسلمان کرنا ہے، ان تک اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانا ہے، لہذا اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تمہاری اپنی مرضی ہے، مگر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمانے کے بعد مولا علی رات بھر سوچتے رہے، اور دوسرے دن جب صبح حضور کی خدمت میں تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور پوچھا کہ کیا مجھے کہنا ہے اسلام میں آنے کے لیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کلمہ شہادت پڑھایا اور ان کو اسلام میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، حالانکہ ابھی نماز فرض نہ ہوئی تھی، مگر جو بھی عبادتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے وہ ساری عبادتیں مولا علی بھی کیا کرتے، یہاں تک کہ صبح کے وقت حضور کے پاس آ جاتے اور شام کے وقت چلے جاتے۔ ابھی تک ان کے والد حضرت ابو طالب کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جب حضور کے ساتھ عبادت کرتا ہوا دیکھا، اور جب عبادت مکمل ہو گئی تو حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ بیٹے یہ کون سا مذہب ہے جس پر تم چل رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، حضور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
پیروی کرتا ہوں. جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، چونکہ عرب کا ماحول تھا کہ جب کسی کے ایمان کا پتہ چلتا، داخل اسلام ہونے کا پتہ چلتا، تو پتہ ہونے کے بعد سننے والے خاموش نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ سامنے والے کو برا بھلا کہتے تھے، اور سامنے والا اگر کمزور ہوتا تو اس پر ظلم کرتے، غلام ہوتا تو اسے رسیوں سے باندھ دیتے، مکے کی گلیوں میں کھینچتے، گرم گرم پہاڑوں سے برہنہ کر کے باندھ دیا جاتا، سیخ گرم کر کے ان کے جسموں پر داغی جاتی. اس طرح سے بے شمار اذیتیں انہیں دی جاتی اگر وہ اپنے سے چھوٹا ہوتا، اپنے سے کمزور ہوتا. ایسے کئی واقعات تاریخ میں ملتے. جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے اپنے ایمان کا تذکرہ کیا تو والد ان کے ایمان سے برہم نہیں ہوئے، غصہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہمارا پرانا مذہب اور پرانا دین ہی اچھا تھا، حالانکہ وہ دین ابراہیمی پر تھے. اس تعلق سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قریش، قبیلے قریش میں بنی ہاشم کی کیفیت اور ان کا مزاج کس انداز کا تھا. تو عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے والد کو جب یہ اپنے ایمان کی بات بتائی تو وہ غصے میں آنے کے بجائے، غصے سے سرخ ہونے کے بجائے، مار پیٹ کرنے کے بجائے ایک ہی بات کہا کہ وہ تمہیں، یعنی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اچھی باتوں کی طرف بلاتے ہیں اور اچھا ہی کا حکم دیتے ہیں. لہذا یہ کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنے چچا زاد بھائی کی حمایت و نصرت کرو، یعنی ہمیشہ ان کی مدد کرتے رہنا، ان کی مدد سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹنا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کم عمری میں اس نصیحت کو یاد رکھا، زندگی بھر اس نصیحت کو یاد رکھا، اور جب اعلان نبوت کے چوتھے سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اعلان کیا، دین کی خوبیوں کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ جو ان باتوں کو اور ان چیزوں کو قبول کرے گا ان کے لیے جنت ہے، اور جو ان کو قبول نہیں کرے گا ان کے لیے جہنم اور اس کے عذاب ہے، کیونکہ اس معاملے میں، کفر کے معاملے میں کل بروز قیامت میری نسبت کسی کے کام نہیں آئے گی. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے افراد خاندان سے اپنی نصرت و حمایت کا وعدہ لینا چاہا تو کوئی کھڑا نہ ہوا، صرف ایک جواب آیا، اور وہ جواب دینے والے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ میری عمر چھوٹی ہے، میرے پیر کمزور ہیں، پھر بھی میں آپ کا معاون، مددگار اور آپ کا قوت بازو بنوں گا. اس اسلام کی خاطر، اس دین کی خاطر مجھے جو کرنا پڑے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندانی شرافت اور وجاہت کی بنیاد پر بھی اعلیٰ تھے، کیونکہ آپ کا تعلق قبیلہ بنی ہاشم سے تھا، اور جس قبیلے کا اکرام و اعزاز جس قبیلے کو اس وقت کے عرب لوگ دیا کرتے تھے
عرب کے قبیلوں میں قریش کی بڑی اہمیت تھی، اور اس قریش کے قبیلوں میں بنی ہاشم کو اللہ تبارک و تعالی نے غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ ان کی زبانوں سے اچھے کلمات جاری ہوتے تھے، ان کے پاس میں سے اگر کوئی بیان کرتا تو ان کا انداز بیان بڑا اچھا ہوتا، ان کا کلام بڑا اچھا ہوتا، طرز گفتگو، مہمان نوازی، شجاعت، بہادری جیسے اوصاف اس خاندان کے اندر موجود تھے۔ قریش کے قبیلوں میں اور بالخصوص بنی ہاشم میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے احکام باقی تھے، اور وہ کیا تھے؟ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ ان جاہلوں کی طرح نہیں کہ جو طواف کرتے ہوئے سیٹیاں تالیاں بجاتے تھے، ایسا طواف ان کا نہ تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے قانون کے مطابق وہ طواف کرتے تھے۔ مناسک حج اسی انداز سے ادا کرتے جو تعلیم آپ سے مل گئی تھی۔ میت کو کفن پہناتے، بغیر گواہ کے نکاح نہ کرتے اور بغیر مہر کے نکاح نہ کرتے، بہن، بیٹی اور نواسی اور بھانجی سے نکاح نہ کرتے۔ قریش کے بہت سارے قبیلے ایسے تھے جو ان تمام چیزوں سے ناواقف تھے، اور اگر واقف تھے بھی تو پھر بھی انہوں نے اس میں رد و بدل بہت زیادہ کر لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کے تعلق سے فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ مختصر سا تذکرہ ابو تراب میں آپ کے سامنے کروں گا، اس لیے کہ 20 رمضان المبارک ہونے کی وجہ سے آپ کا شہادت کا دن ہے، اور بعضوں نے 21 کہا ہے، تو انشاءاللہ 21 تاریخ کو بھی ہم انشاءاللہ تذکرہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس نشست میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح حکمت برے الفاظ کا خزانہ حضور کی امت کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ قرآن کریم سے آپ کا کیا تعلق تھا، لوگ کس طریقے سے آ کر آپ کے پاس میں قرآن کریم سمجھا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ کس انداز سے گزاری ہے۔ حالانکہ جس دور میں آپ خلیفہ بنے ہیں اس وقت میں کئی ممالک فتح ہوئے تھے، اور پھر بیت المال بھرا ہوا تھا، خزانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود آپ نے ان خزانوں سے دوری اختیار کی، اور جو کچھ آپ کے پاس آتا تھا، آپ خود فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ جب فاقے میں زندگی گزرتی تھی، اور ایک وقت اتنا آیا، اللہ نے اتنا دیا کہ روزانہ 4000 درہم آپ اللہ کی راہ میں خیرات فرماتے تھے، اور پھر خود اپنی ذات کے لیے وہی پرانا کپڑا جس میں پیون لگے ہوئے ہوتے، اور وہی ایک چادر اپنے پاس میں رکھتے، کھانے کے لیے سوکھی روٹی کا استعمال فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس میں فالودہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس فالودے کو دیکھ کر فرمایا تیری خوشبو اچھی ہے، تیرا رنگ اچھا ہے، مگر چونکہ میں نے دنیا کو اپنے دل سے نکال دیا ہے اس لیے میں تیرا استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کا زہد تھا۔ اس قسم کے کئی واقعات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج چند اہم باتیں بتانی ہیں جس میں مختصر سا آپ کا واقع شہادت بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر بہت زیادہ خوبیاں جمع فرمائی، اور آپ کے تمام معاملات ان سے آپ کی خوبیوں کا اظہار ہوتا تھا، اور صرف یہ مختصر سا اظہار نہ تھا بلکہ کمال ظاہر ہوتا تھا۔ آپ کے تقوی کی مثال اعلیٰ ہے،
آپ کی گفتگو کا انداز اعلیٰ ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے دینے کا انداز اعلیٰ ہے، آپ کی سخاوت بے مثال ہے، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی طہارت بے مثال ہے، آپ کی قناعت، آپ کا زہد و ورع یہ بے مثال ہے۔ غرض کہ اگر میں کہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ خوبیوں کا آپ کو مالک بنایا تھا، اور وہ تمام چیزیں جو بھی آپ کے اندر خوبیاں تھیں وہ ساری کی ساری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا نتیجہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی پوری زندگی کو آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنا چاہتے تھے، اور گزارتے بھی تھے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ تکبر سے خالی رکھا، ریا سے خالی رکھا، بے پناہ اخلاص آپ کے اندر موجود تھا، اور اسی اخلاص کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام معاملات کے ساتھ میں رجوع ہوتے تھے، چاہے وہ عبادت ہو کہ جہاد ہو، وہ معاملات ہو کہ کچھ بھی ہو، انہی کے ساتھ میں حضور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوا کرتے تھے۔ بے پناہ عبادتوں کا تذکرہ آپ کی زندگی سے اور آپ کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے۔ اگر ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک خوبی بیان کریں تو وہ ایک ایک بیان ہے، اور وہ بیان بھی ادھورا اور نامکمل ہے۔ ان کے خصائل کو اور ان کے فضائل کو ہم جیسے کم علموں کا احاطے میں لانا ناممکن ہے۔ صرف تبرک کی خاطر، برکتوں کی خاطر ان کا تذکرہ ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی ان کے ذکر کرنے والوں میں شمار کر لیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے تعلق سے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ میں اگر کسی کی سب سے زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور اس کی وجوہات بھی رہی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اختلافات ہونے کا تذکرہ حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ امت آگ کے حوالے سے کس کس مزاج میں بڑھ جائے گی۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا اور خدا کا درجہ دیتے، بعض لوگ اپنی زبان درازی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبوت ان کی تھی، ان کو مل گئی، معاذ اللہ۔ غرض کے مختلف قسم کی شکوک و شبہات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے پیدا کیے گئے۔ ہم اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ خوبیاں، بہت زیادہ کمال، بہت زیادہ عروج عطا فرمایا، مگر یہ سارا عروج و کمال اور ان سب کا تذکرہ ایک طرف اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی نبوت ایک طرف۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نہ گستاخی کی جائے اور نہ ان کے لیے غلو کیا جائے، یہ دونوں ایمان کی خرابی اور ایمان کی بربادی کا سبب بنتے۔ درمیانہ چال اختیار کی جائے تاکہ ہمارا ایمان برقرار رہے، اور اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اور اکابرین امت کا اس حوالے سے جو مزاج رہا اس مزاج کو اپنایا جائے۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، یہ تمہیدی کلمات ہی میں کافی وقت گزر رہا ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور جب بیان فرمائے تو بیان کا انداز یہ رہا کہ آپ نے سنا ہے، بڑی مشہور احادیث ہیں۔ میں سب سے پہلے ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں اور امام احمد نے اپنی مسند میں نقل فرمایا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور علی سے مومن بغض نہیں رکھتا۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ چونکہ یہ چیز ہونے والی تھی، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرما دیا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہوگا، محبت نہیں ہوگی۔ تو جن کو مولا علی سے محبت نہیں ہے، ان کے لیے فیصلہ ہو گیا حدیث پاک کے ذریعے کہ وہ منافق ہے، اور جن کو مولا علی سے بغض نہیں ہے، ان کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ وہ مومن ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا معنی اور مفہوم ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی ہے، اور آپ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انداز سے بیان فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضیلتیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، اور میں نے پہلے ہی کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا اگر تذکرہ کیا جائے تو آپ کی ہر خوبی پر ایک موضوع بنا سکتے ہیں، اور اس موضوع پر کئی کئی گھنٹے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ حصول برکت کی خاطر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا، تو آپ کے والد نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا ان کی نصرت، ان کی حمایت کرنا اور ان کی تائید کرنا، ان کی مدد کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور کوئی بات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے فرما دیں، کبھی آپ نے اپنی زندگی میں اس کے لیے نہ نہیں کہا، بھلے ہی اپنی جان پر وہ چیز کیوں نہ آ جائے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شب ہجرت کا واقعہ کہ جس رات کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے بستر مبارک پر شہید کر دیا جائے گا، ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر مولا علی کو لٹا دیا، تو آپ کی زبان پر ایک حرف بھی نہیں تھا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ کل صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا، اور یہ وہ رات تھی جو مولا علی کی زندگی کی سب سے زیادہ سکون کی رات تھی۔ واقعات میں آتا ہے کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ زندگی میں کبھی آپ آرام و سکون سے سوئے ہیں بے فکر ہو کر؟ تو
تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں زندگی کی ایک رات میری ایسی گزری ہے اور وہ ہجرت کی رات تھی. حالانکہ وہ تو بے چینی میں گزرنی چاہیے کہ کفار ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں, مشرکین انتظار میں ہیں کہ تھوڑی دیر میں حضور آرام فرمائیں گے اور پھر حضور پاک کو شہید کر دیا جائے گا. مگر آپ فرماتے ہیں کہ بے فکر ہو کر سو گیا, اطمینان سے سو گیا. پوچھا کیوں؟ تو کہا اس رات مجھے میری موت کا بھی ڈر نہیں تھا, اس لیے کہ میرے آقا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے علی کل صبح لوگوں کو یہ امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آنا. تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ رات ایسے ہی گزر جائے گی, مجھ پر موت بھی طاری نہیں ہوگی. یہ مدد تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اور اسی طرح جتنے غزوات اور جتنی جنگیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی ہیں, ان تمام میں آپ نے شرکت اختیار کی ہے اور پھر اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. غزوہ بدر میں قریش کے بڑے بڑے طاقتور مشرکین کی طرف سے آئے ہوئے تھے, عرب کے بڑے بڑے طاقتور آئے تھے کہ مسلمانوں پر اپنا رعب پیدا کریں, مسلمانوں کو کمزور کر لیں اور ان پر ایسے غالب ہو جائیں کہ مسلمان دوسری مرتبہ ہمارے سامنے سر نہ اٹھا سکیں. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت و طاقت تھی, اللہ کی مدد تھی آپ کے ساتھ میں کہ آپ نے میدان بدر میں بڑے سے بڑے پہلوان کا مقابلہ کیا اور ایک ہی بار میں اس کے جسم کو, اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیا. اسی لیے آپ کو اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے, حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے. پوری زندگی آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی مدد فرماتے رہے. میدان خیبر کا جائزہ لے لیں, قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, بڑی طویل روایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے جھنڈا دوں گا, علم دوں گا. علم کے معنی جھنڈے کے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلعے کی فتح رکھی ہے. اور وہ ذات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. اور عالم یہ تھا کہ آپ کو آنکھوں کی تکلیف تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا, وہ تکلیف دور ہو گئی. آپ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا. مرحب نامی ایک شخص جس کی طاقت 100 لوگوں کے برابر تھی یا اس سے زیادہ لوگوں کے برابر تھی, اپنی بہادری اور اپنی طاقت کے بڑے بڑے اشعار پڑھتا ہوا جب مولا علی کے سامنے آیا تو مولا علی نے فرمایا میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام اسد اللہ رکھا ہے. اور آپ نے اس پر ایک ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا سر اس کے جسم سے جدا ہو گیا. اور خیبر کے قلعے کا جو دروازہ تھا اس دروازے کو آپ نے اکھاڑا, اپنی پشت پر رکھا, صحابہ اس پر سے چڑھتے ہوئے اندر جا رہے تھے. اور وہ دروازہ اتنا وزنی تھا کہ جب آپ نے اس دروازے کو نیچے رکھا, ایک روایت میں ہے کہ 40, ایک روایت میں ہے کہ 80 صحابہ مل کر اسے ہلا نہ سکے, جس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تنہا اپنی پشت مبارک پر اٹھا لیا تھا. یہ غیبی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے میں جتنا اخلاص کے ساتھ آگے بڑھے گا, اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کے ساتھ اتنی ہی ہوگی. یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت و طاقت کا مظاہرہ تھا. ایک جنگ غزوہ تبوک کو چھوڑ کر باقی تمام جنگوں میں آپ نے شرکت کی ہے. حضور کے دست و بازو بنے رہے,
حضور کا تحفظ کرتے رہے. اور جب غزوہ تبوک میں آپ کو چھوڑ کر جایا جا رہا تھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ نے عرض کیا حضور عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے چھوڑ کر جایا جا رہا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا اے علی کیا اس بات پر تم راضی نہیں ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مقام پر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو رکھا تھا آج میں بھی تم کو اسی مقام پر رکھ رہا ہوں. یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں سے ہے اور آپ کے فضائل میں سے ہے. ایک بات بڑی اہم شاید آپ نے اب تک سنی ہو نہ سنی ہو، یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام میں جلد 1 صفحہ 228 پر اس تعلق سے 2 روایتیں ذکر فرمائی غزوہ خیبر کے حوالے سے، جو بہت ہی ایمان افروز روایتیں. عبداللہ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی کے موسم میں گرمی کا لباس پہنتے اور گرما کے موسم میں سردی کے کپڑے پہنتے. میں نے اپنے والد سے، وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات آپ نے مجھ سے بیان فرمائی کہ سردی کے موسم میں گرمی کے اور گرمی کے موسم میں سردی کے کپڑے پہنتے ہیں، تو میں نے اپنے والد سے اس کی وجہ دریافت کی اور میں نے گزارش کی. تو میرے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کے دن مجھے طلب فرمایا. اس وقت میں آنکھوں کی تکلیف کا شکار تھا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک لگایا اور دعا فرمائی اے اللہ علی سے سردی اور گرمی کو دور فرما دے. تو اس دن سے مجھے گرمی محسوس ہوئی نہ سردی محسوس ہوئی. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ سردی میں گرمی کے کپڑے پہنتا ہوں، گرمی میں سردی کے کپڑے پہنتا ہوں، مگر کبھی اس کی حالت کا کوئی اثر مجھ پر نہیں ہوتا. اور اس روایت کو امام ابن ماجہ نے بھی نقل فرمایا ہے اور امام احمد نے مسند میں اس روایت کو نقل فرمایا. تو عرض کرنا یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلتیں اور جو مقامات بیان فرمائے اور اپنے اعمال اپنے کردار کی وجہ سے جو کمال و عروج آپ نے حاصل کیا ہے، یقیناً یہ آپ کی ذات کے لیے بے مثال چیز ہے. آپ نے اپنی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ فرمایا غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ خیبر میں، جنگ صفین میں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جنگیں غزوات ہوئے ہیں. ان تمام میں آپ نے بے خوف ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر اپنی زندگی اور اپنا وقت گزارا. عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوت و طاقت ہی کی وجہ سے مشہور نہیں، بلکہ اپنے علم قرآن کی وجہ سے بھی مشہور ہیں، اپنی قناعت، اپنا زہد و تقوی کے حساب سے بھی مشہور ہیں، ریاضت و مجاہدات، سخاوت، فیاضی کی وجہ سے مشہور ہیں، علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم منطق کے حساب سے بھی آپ مشہور ہیں. کسی قسم کے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جاتے
آپ سامنے والے کو اس کا جواب دے کر لاجواب فرما دیتے. یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی ہے. باتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ اگر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے تو کئی وقت اس کے لیے درکار ہے. آج صرف ہم آپ کی شہادت کا تذکرہ کریں گے اور کل انشاءاللہ تبارک و تعالی یعنی اس کی جو دوسری نشست ہوگی اس میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جو آپ کے علم سے تعلق رکھتی ہیں, سوالات کے جوابات سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ کے کمال اور آپ کے عروج سے تعلق رکھتی ہیں. آپ نے ہزاروں کی تعداد میں حکمت کی باتیں بیان فرمائی, کئی ہزار کی تعداد میں حکمت کی باتیں. وہ ایک بہت بڑا باب ہے علم کا اور آپ کی ہر بات ایک موضوع ہے ان لوگوں کے لیے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سمجھ کر کسی کو سمجھانے کی صلاحیتیں رکھتے. ہر بات میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے اور ہر بات علم و حکمت کا خزانہ ہے. اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں. بعض روایت کے مطابق 17 رمضان المبارک اور بعض روایتوں کے مطابق 19 رمضان المبارک اس دن آپ پر وار کیا گیا اور آپ پر وار کرنے والے کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی. یہ خارجی تھا جس نے آپ کی شہادت کا منصوبہ بنایا. واقعات میں آتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح بیدار ہو کر اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, رات میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے آقا آپ کی امت میرے ساتھ عجیب و غریب برتاؤ کر رہی ہے اور امت کے کچھ افراد نے سخت نزاع پیدا کر دیا ہے, بہت زیادہ جھگڑے پیدا کر دیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جواب میں مجھ سے فرمایا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی تم دعا کرو اللہ کی بارگاہ. حضرت علی فرماتے خواب میں نے دعا کی کہ الہی مجھے تو ان لوگوں میں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں کا واسطہ ایسے شخص سے ڈال دے جو اچھے نہ ہوں. ابھی آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ اچانک مؤذن نے فجر کی اذان کی آواز دی اور الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے وہ جانے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے. آپ کی عادت مبارکہ کی تھی راستے میں جو بھی گھر ملتا آپ ان کو نماز کی دعوت دیتے اور نماز کے لیے آواز دیتے. اتنے میں وہ ازلی بدبخت ابن ملجم آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا اور وار اتنا شدید تھا کہ آپ کی پیشانی مبارک پھٹی اور کن پٹی تک پھٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہر گئی. اتنی دیر میں چاروں طرف سے لوگ آئے اور ابن ملجم کو پکڑ لیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد 2 دن تک بقید حیات رہے اور تیسرے دن آپ کی شہادت واقع ہوئی. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ کے روضہ مبارک کے تعلق سے اختلاف ہے کہ دارالامارت کوفہ میں جہاں پر آپ رہا کرتے تھے وہیں پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا اور کسی پر ظاہر نہیں کیا گیا آپ کے قبر مبارک کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خارجیوں کو پتہ چلے اور پھر وہ آپ کے جنازے کے ساتھ میں بھی بے حرمتی نہ کریں. قوم کے وہ محسن
جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین پر محنتیں کی اور کوششیں کی، قوم کے افراد نے ان کے ساتھ میں یہ برتاؤ کیا. کتنے ظالم اور کتنے شقی ہوں گے جو ان پر حملہ کر رہے ہیں، جن کے متعلق حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس میں یا تو علم نہ ہوگا یا پھر دنیا کو دین پر جو لوگ ترجیح دیا کرتے. خیر عرض کرنا یہ ہے کہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کے جسد مبارک کو مدینہ لے جانے لگے. ابن عساکر کی روایت ہے کہ وہاں حضور کے پہلو اقدس میں دفن کر دیں. جسم کو ایک اونٹ پر رکھا ہوا تھا اور رات کا وقت تھا. وہ اونٹ راستے میں کہیں چلا گیا اور کسی کو پتا نہ چلا کہ پھر اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کا کیا ہوا. یہ مختلف روایتیں میں عرض کر رہا ہوں، کوئی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں، جو روایتیں ہمارے پاس میں ہیں. پھر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس اونٹ کو تلاش کیا گیا تو بنو تیم میں، یعنی یہ بھی عراق کی ایک زمین ہے، وہاں ملا اور وہیں پر آپ کے جسد مبارک کو دفن کیا گیا. ابن سعد طبقات میں فرماتے ہیں کہ آپ کے جسد مبارک کو کوفہ کی جامع مسجد میں دفن کیا گیا. امام جوزی فرماتے ہیں کہ آپ کے جسد مبارک کو نجف اشرف میں دفن کیا گیا، جہاں آج تک آپ کی زیارت کے لیے امت کا ایک عظیم طبقہ آپ کی زیارت کی خاطر وہاں پر موجود ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک آخری بات میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں. علامہ دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حیات الحیوان میں لکھتے ہیں، دمیری یا دمیری ہیں، کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید شکار کھیلنے کے لیے نکلے. ان کے پاس میں چیتے تھے، انہوں نے ان چیتوں کو شکار پر چھوڑا. شکار دوڑ کر ایک قبر کے پاس جا کر ٹھہر گیا. چیتے بھی قبر سے دور ہٹ گئے. ہارون رشید اس بات پر سخت حیران ہوئے کہ اتنے میں ایک شخص آ گیا جس کو حالات معلوم تھے. اس نے کہا، امیر المؤمنین، یہ قبر انور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ہارون رشید نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا، میرے باپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قبر کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور وہ اپنے والد ماجد کے ساتھ یعنی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اور امام باقر اپنے والد ماجد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قبر کی زیارت کرتے تھے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پورا علم تھا. ہارون رشید نے حکم دیا کہ وہاں ایک پتھر کا کتبہ لگایا جائے. یہ پہلی تعمیر تھی جو نجف اشرف میں آپ کی مزار مبارک پر بنائی گئی. پھر اس کے بعد بہت ساری عمارتیں وہاں پر تعمیر ہوئی. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان جو مولا علی کی شہادت کے حوالے سے ہے، امام احمد اور امام حاکم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دو شخص سب سے زیادہ شقی ہیں. ایک شقی مانے بہت زیادہ سخت دل. ایک تو آل سمود میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کے تلوے کاٹنے والا، اور اے علی دوسرا وہ جو تمہارے سر پر تلوار مارے گا اور تمہاری داڑھی خون میں تربتر ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شقی فرمایا. عزیزان محترم، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال، آپ سے کیے گئے سوالات، قرآن کے تعلق سے کیے گئے سوالات، اور قرآن کو کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا
کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ مولا جو کچھ بیان کیا گیا اپنے حبیب کے صدقے اور مولا علی سیدنا شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے مولا اس کو قبول فرما لے۔ آپ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرما، آپ کی محبتوں کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ مولا آپ کے ذکر سے ہماری زندگیوں کو بہتر اعلیٰ و عرفہ بنا دے۔ آپ کے اعمال کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پروردگار، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق و طفیل اور آج کے اس مقدس دن کے صدق و طفیل ہمارے تمام تر جائز مقاصد کو پورا فرما۔ تمام تر بیماری، پریشانی، مصیبتوں کو، آفتوں کو، سحر کو، آسیب کو، جادوگر کو، جادو کو، اثرات کو، سب کو ہم سے دور فرما دے۔ ہر طرح کی بلیات سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہماری روزیوں میں اضافہ فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہتے رہتے ہیں ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔